لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح پہ تو قلم پہ تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان سید السادات حضرت علامہ غازی سید خرم حسین خرم ریاض شاہ صاحب اور تحریک لبیک پاکستان صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ صوفی محمد یحییٰ قادری صاحب امیر لاہور علامہ مولانا الحافظ القاری جمیل صاحب نقشبندی رضوی علامہ ثاقب صاحب اور بہت سے علماء پیر طریقت راہبر شریعت پیر مطلوب سیفی صاحب ہم یہ ہمارے قائد کو مطلوب تھے ہمیں بھی مطلوب ہیں اور اتنے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے ہر چیز بھول جاتی ہے سچی بات یہ ہے کیونکہ یہ میرے قائد کے ساتھی ہیں میری جرت نہیں کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر بات کروں میں تو بس انہی کے تھپکی سے دیے ہوئے سبق کو دوبارہ دہرانے کے لیے آتا ہوں سبحان اللہ محترم امجد نیلی سیفی صاحب اور میرے نظروں میں بہت سارے علماء کرام جن کا میں نام سے واقف نہیں میرے سروں کے تاج بس وہ سبق دہرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارے قائد نے ہمیں پڑھایا تھا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن میرے قائد کو جب بھی کوئی کمزور حضور کا غلام نظر آتا تو آپ اس کے لیے ایسے بچ جاتے کہ ہمارا تصور بھی نہیں کہ اس کی گھنٹوں بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے سنتے تو یہی سبق ہمیں دیا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے ہم نے دیکھا کہ ہمارے قائد کا پھر سر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس کے علاوہ کہیں نہیں جھکا بس وہیں جھکا اور پھر کوئی بھی ظالم آیا اس کے سامنے ایسے اکڑ کر کھڑے ہو کر کہا کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور زمانہ حاضر کا ہر تیر ہمارے قائد کے فکر پر جسم پر جان پر قیادت پر ساتھیوں پر کارکنان پر آزمایا گیا لیکن اس قائد کا سبق پڑھنے والوں نے ہر ایک کو کہا کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے کیونکہ ہمارا قائد ان قرون اولیٰ کی روحوں میں سے تھا
کہ جن کے بارے میں اسلام جن کو کبھی بدر میں لے جاتا، کبھی احد میں لے جاتا، کبھی تبوک میں لے جاتا، کبھی خندق میں لے جاتا، کبھی مریسی میں لے جاتا، کبھی مستلق میں لے جاتا، اسلام جن کو قادسیہ میں لے جاتا، جرموک میں لے جاتا، ان روحوں میں سے تھا۔ تو ہمارے قائد نے بھی چلتے چلتے اسی روایات کو، اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے کبھی اپنے کارکنوں کو مان روڈ پر لے گئے، حضور کی ناموس کے لیے، کرپشن کے لیے نہیں، کسی چوری کے لیے نہیں، قوم کی بیٹیاں نچانے کے لیے نہیں، حضور کی ناموس کے لیے۔ اور پھر کبھی فیض آباد لے گئے حضور کی ختم نبوت کے لیے، اور پھر فیض آباد لے گئے حضور کی ناموس رسالت کے لیے، اور پھر جناب جی ٹی روڈ سے گرمی میں تپتے ہوئے لے گئے حضور کی ناموس رسالت کے لیے، پھر مسجد وزیر خان میں لے گئے مسجد کے تقدس کے لیے۔ تو جب بھی دین کو کوئی معاملہ پیش آیا ہمارے قائد نے اپنے کارکنوں، اپنے ذمہ داران سمیت اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیا۔ ہم وہی سبق دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہم صرف ایک سبق دینے کے لیے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے دشمنوں نال ساڑی دشمنی، تیرے دشمنوں نال ساڑی دشمنی، تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، تیرے دشمنوں نال ساڑی دشمنی، اور سانو کائنات کسے نہ غرض نہیں، جو تیرا دشمن پھر ساڑا ایک کوئی نعرہ جو تسا سانو سبق دیتا کہ من سبا نبیجن، من سبا نبیجن، صرف دشمنی اپنے آقا ہوں، تیرے دشمنوں نال ساڑی دشمنی، بس تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، ساڑی ہر شے، مال، دولت، بچے، اولاد، سب کچھ حضور واسطے، بس ایک دسن واسطے آئے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ نہ تھے رسمن اسی جمع ہوئے ہیں، ساڑھے قائد فرماندے سن کہ ساڑھا کوئی کم بھی رسمن نہیں، فرماندے سن مسلمان مومن آدمی جدو مسجد نماز پڑھنا واسطے کھلوندا نا تو ساری کائنات نو جھٹلا کے رب دے اگے حضور کھڑا ہو کے کہندا یا اللہ تیرے علاوہ میں کسے نو معبود نہیں مندا، تیرے علاوہ میں کسے نو رازق نہیں مندا، تیرے علاوہ میں کسے نو خالق نہیں مندا، سارے تے ناتا توڑ کے اگر رسمن ہوئے تے استاد صاحب فرماندے سن کعبہ بھی تم پٹاں دا ہی بنیا، وٹیاں دا ہی بنیا۔ آپ فرمانے سن عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدائے تصورات۔ فرمانے سن اے اسی تصور بن کے کھڑوں دیا کہ ساڑھے آقا مولا نے ہاتھ بنے، ساڑھے آقا مولا نے کندھیاں تک ہاتھ اٹھائے، ساڑھے آقا مولا نے این رکوع کیتا، این سجدہ کیتا، این ساڑھے آقا مولا این تلوار اٹھا کے بدر تشریف لائے، ساڑھے آقا مولا نے این غریب مائی واسطے چادر بچھائی، ساڑھے آقا مولا نے زندہ آباد زندہ آباد قیامت تک حضور دے اخلاق یہ بھی گلہ کرتے رہنے ہیں کہ حضور دے جہاد یہ گلہ بھی کرتے رہنے ہیں کہ اس ملک کے نظام مصطفیٰ لیانا، حضور دے لیانا، اسی اے وعدہ اپنے قائد نہ اپنے قائد کے ہاتھوں تے رات کے ہاتھ کر چکے ہیں کہ ایسا اپنی زندگیاں حضور دے دین واسطے وقت کر دیتی ہیں۔ اور ایتھے کوئی لچرزم نہیں چلے گا، کوئی تبدیلیاں شبدیلیاں نہیں، کوئی سیکولرزم سوشلزم نہیں چلے گا، ایتھے کوئی نعرہ ہوئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا، یہ پاکستان ایسا حضور دے نام تے لیا اور کسی سے نام تے نہیں لیا، جڑا جس کام واسطے لیا جاوے اس کام اس دے مطابق میں کیتا جاوے تو اس چیز دی ویلیو ہی ختم ہو جاتی، مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ پاکستان میں اس واسطے لیا سی کہ تے حضور دے غلام راندن اور تے حضور دے غلاماں دا او گلدستہ تیار کریں گے جڑے پوری دنیا تے اسلام نو غالب کرنا آئے گا۔ تے اسی تبدیلیاں واسطے نچن واسطے مندر بنانے واسطے پاکستان نہیں لیا، بالکل اساں پاکستان لیا حضور دے دین واسطے، اور اے پاکستان لیا محمود غزنوی دے وارثاں نے، اے محمد بن قاسم دے وارثاں نے لیا، اے سلطان شہاب الدین غوری دے وارثاں نے لیا، اے سلطان ٹیپو شہید دے وارثاں نے پاکستان لیا۔ ایتھے کوئی بزدلیاں یا گلاں تے کوئی پٹھیاں سیدھیاں گلاں نہیں چل سکدیاں، اے پاکستان اس سے دستور تے چلے گا جڑا دستور علامہ اقبال اور قائد اعظم سانو دے کے گئے، اور کوئی کسی دستور تے نہیں چلے گا، اور کسی گل تے نہیں چلے گا۔ اس پاکستان میں ساڑھا یہ مقصد بھی اکٹھا کرنا، ایتھے اکٹھا ہونا کی مقصد ہے کہ اسی یہ پیغام دے عالم تو فرمو کہ اسی بھوک برداشت کر سکتے ہیں، مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں،
ہر قسم دا فتنہ برداشت کرتے ہیں اپنے آقا و مولا دی عزت ہوتے ہیں اسی کا کوئی گل برداشت نہیں کر سکتے اسا یہ پیغام دین واسطے آیا کہ اسی مار کر سکتے ہیں بچے بھی تو آ سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں حضور دی ناموس سے سودا نہیں کر سکتے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اساں اس مطلب آج کل مہینہ چل رہا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل روحانی و سیاسی اور افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر جنہ دا قرض اج بھی اسلام تے باقی میرے آقا مولا نے فرمایا میں سارے دے قرض لا دیتے صدیق دا قرض اج بھی اسلام تے باقی اور یاد رکھنا کہ جڑا اسلام واسطے کام کرے گا نا رب پھر اس او درجے دے گا کہ حضرت شماس بن عثمان اے او واحد صحابی جنہاں دا جنازہ نہیں پڑھیا گیا کیوں نہیں پڑھیا گیا میرے آقا مولا دے سامنے جدو آپ دا جسد انور لے آیا گیا تے میرے آقا مولا نے فرمایا انہوں نے جنازے پڑھے بغیر دفنا دے ہوتے کہ یا رسول اللہ شماس بن عثمان ہر ایک دا جنازہ پڑھیا جائے گا ان دا جنازہ کیوں نہیں پڑھیا جائے گا فرمایا احد والے دن یعنی جنگ دے وقت آپ نے حضور دے گرد اتنی تیزی نہ گھوم کے حضور دی ناموس رسالت ہوتے حفاظت کی تھی تے جنت وچ کوئی مقام ایسا باقی رہا ہی نہیں جس واسطے انہوں نے واسطے درجات بلندی کی رب نے انہوں آخری مقام دے دیتا حضور دی ناموس تے حفاظت کرن دی برکت نال اسلام جڑا نا رکھدا نہیں اسلام نے رکھیا اسلام دا مزاج اج بھی ہوئے لیکن کوئی اسلام دے مزاج ہوتے چلے صحیح اس معیار ہوتے پورا اترے صحیح اسلام نے تا اج بھی علامہ خادم حسین رضوی دا رکھیا نہیں دنیا ہوتے جتنی اس طرح سوچیاں جا سکتی ہیں اس کو بڑھ کے انہیں عطا کیا آئی تیرا مشان آئی تیرا مشان او اس کا دتیان کہ لوگ کہنے کہ جنازے کتنے لوگ سن ایک ساتھی آگے کہنے لگا جناب جنازے نہیں تسی ایک گنتی کرا لینا کہ چیلم کتنے لوگ سن اے چیلم ہی بے مثال ہے قیامت تک ہو کوئی چیلم ادھا ریکارڈ کٹے گا تو وہ بھی کوئی عاشق رسول ہی ہوئے گا اور جنازے تا پھر او جنازے کی مخلوق جڑی گڑی نہیں جاندی جڑی اسی اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں تے جڑی سانو نظر نہیں آندی اس مخلوق دا کی اندازہ ہو سکتا حضرت سعد بن معاذ جنہوں نے بدر کی طرف جانے حضور نو ہسایا سی جدو میرے آقا مولا نے پوچھا صحابہ کو کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں گالے تو شروع ہوئی سی کہ رسمن استاد فرمانے سن کہ جنہیں رسمن حضور نو ملیا مقام شوق مدینہ پاک کو 1.5 میل ہے وہ تو واپس آ جائے فرمایا جنہوں نے ایمان نال دل نال جان تو بد کے حضور نو ملیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتا ہے فرمایا سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا آدے من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا یا رسول اللہ بدر پوچھ دو بدر تایا کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندرش پا دیں گے حکم دیو کیسر و کسر راجہ چھڑ جائیں گے دیکھو حضور دی محبت اس کوئی بات کی گل کرے رب نو یہ گل بڑی پسند ہے صحابہ کو اس ٹائم پہ گھوڑے 2 سن تلواراں 8 سن 313 سن کس طرح اقبال کو پوچھا کہ اقبال نے خود ہی سوال اٹھایا کہ انہاں کو تا جناب گھوڑے 2 سن انہاں کیڑے سمندر وچ پانے سن پھر خود جواب دینے لگا کہ ہر کیش کے مصطفیٰ سامان ہے باہر و بر در گوشہ دامان ہے کہنا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوئے نا ساری کائنات اس دی جیب وچ ہوندی اساں دیکھیا نہیں کہ ساڈے قائد جس طرح حضور دے دل دی حضور دی محبت جس طرح انہاں دے دل وچ سی ساری کائنات انہاں دی جیب وچ نہیں سی رضوی تیرا جان نثار بے شمار رضوی تیرا جان نثار بے شمار رضوی تیرا جان نثار بے شمار ساڑھے قائد میں کدی کوئی آگے کہندا کہ جناب تہاڈا لندن علاج کراندے ہاں تہاڈا امریکہ کراندے ہاں تے آپ مسکرا کے فرماندے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر
میں ایک دن آپ کو حاضر ہویا، میں کہا جناب میرے نال فلانے نا بندے نے بڑیاں تصوف دیاں گلاں کیتیاں جڑیاں مینوں کچھ سمجھ نہیں آئیاں. یا آپ نے فرمایا جھلیا اسی تصوف دے سمندر کول بیٹھے ہیں، جدو جتنا دل کیتا بھر کے پی لیتا. انہاں گلاں تو پریشان نہیں ہونا. پھر یقین منو اس تو بعد کسی نے کتنی بھی بڑی گل کی میں کہ نہیں بابے دا مقام جب تک سورج چاند رہے گا حضرت سعد بن معاذ کی گل ہو رہی سی. علامہ اقبال کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہے اس باہروں بر درگوشہ دامان ہے اس. جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی. ہاں بس ایک گل سمجھ لینا. اور علامہ اقبال کہندا کہ پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ نے کہا حضور حکم دیو اسی کیسر و کسرا نہ جان چھڑ جائیں گے. پھر انہاں حضور دی محبت وچ ود کے گل کیتی، رب نو یاد پسند آ گئی. پھر کوئی زیادہ دیر نہیں لگی، حضرت عمر دے دور وچ کیسر و کسرا فتح ہو کے انہاں دے پیراں چ آ گیا. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت وچ علامہ اقبال کہندا دشت و دشت دریا بھی چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جدو کسرا دا سامنے محل سی نا وچ دریائے دجلہ سی، اور جدو آپ نے گھوڑا پایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے اور پچھو پوری فوج مسلمانوں دے لشکر نے جدو گھوڑے سمندر وچ پائے نا تو وہ سامنے جڑے فوجی کھڑے سن انہاں کہا ادھر تے نہیں آ سکتے، پروں بڑا کے خشکی والے رستے تو آن گے، ادھر تے نہیں آ سکتے. جدو انہاں دیکھیا کہ گھوڑے سمندر وچ پا کے دریاواں وچ پا کے آ رہے ہیں تو انہاں کہا اے انسان نہیں آ رہا، دیوامن دیوامن دیوامن. تے پھر ایک مورخ لکھدا انہیں کہا یاد رکھنا جذبے سواریاں چ نہیں ہوندے، سوارا چ ہوندے او تھلے اتر ہوندے. ایک گل تانوں دس دئیے، جس قوم کے اندر اسی رہنے ہیں پاکستانی قوم کے اندر، اس کے اندر بڑا جذبہ لیکن اتنے کوئی جذبے والا بندہ نہیں، اتنے کوئی تخت اتنے اجے تک جذبے والا بندہ نہیں آیا. ورنہ یار کشمیر لینا کوئی اوکھا کام سی. استاد صاحب فرماندے سن جلو کشمیر لینا کیڑا اوکھا کام ہے. تسی اقوام متحدہ دی قرارداداں دے پیچھے نسدے ہو، فلاں پیچھے نسدے ہو، فلاں پیچھے نسدے ہو. کشمیر لینا جے فرماندے سن غوری باہر کڈو، افغانی باہر کڈو، عطف باہر کڈو، خالد ٹیچری باہر کڈو. فرمایا میں نبے کڑے نہ لیا نہ تے میری نیچے رکھو اگے. سعد بن معاذ دی جڑی ترجمانی نہ ہوا حضرت نے اس طرح کی تھی کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دبا اٹھائے. سعد بن معاذ کہنے لگے یاد ہے اس درد کو اضافہ کر کہ تیرے حبیب کدی پوچھتے سن کہ ساتھ کی حال ہے، اور ہر نماز تو بعد آگے پوچھتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دبا اٹھائے. کیوں حضرت سعد بن معاذ دی رگے عقل آپ نے وہ جڑا فیصلہ کیتا یہودیاں دے بارے وہ بھی یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اس کے تاج مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی اور سارے نے تفسیر لکھا. آپ علماء انشاءاللہ تعالی سنان گے، میں شارٹ کر کے مجھے سنا رہا ہوں. حضرت سعد بن معاذ دا جناب مثال ہو گیا، رکھی عقل کھل گئی. آپ دا خون جدو بہن لگ پیا حضور نے وہ ہاتھ چک کے جتو خون بہ رہے سی اپنے چہرے انور تے رکھے، اس طرح سر مبارک نے حضور دے داڑھی مبارک چہرہ مبارکہ تو وہ خون بہ رہا. اور حضور قیامت تک غلاماں نو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جڑی ساڈی عزت واسطے ناموس رسالت واسطے ود کے گل کرے گا، اسلام واسطے ود کے گل کرے گا، اسی اوندا خون اپنے چہرے تے لواں گے، اوندا خون اسی اپنے چہرے تے لواں گے. پھر صحابہ ہاتھ پیچھے کر دے، حضور اپنا حضرت سعد ہاتھ چک کے پھر اپنے سر تے رکھ لیندے. صحابہ نے پھر ہاتھ پیچھے کیتا، حضور نے پھر ہاتھ رکھ لیا. حضرت سعد بن معاذ دا وصال ہو گیا. حضور نے جدو پیغام ملیا، خبر ملی کہ سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے، صحابہ کہنے حضور اتنی تیز چلے کہ ساڑھے جتیاں دیاں بدرہ ٹوٹ گئیاں، یعنی وہ پٹیاں ٹوٹ گئیاں اور ساڑھے موڑے تو چادریں ڈگ پئیاں. کہنا مطلب ہے کہ جڑی اسی چادر رکھتے ہیں صحابہ بھی رکھتے ہوندے سن، ثابت ہو گئی چادریں ڈگ پئیاں. تے حضرت اتنی جلدی چلے. جدو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ہے، فرمایا کہیں
عرش کے فرشتے سعد بن معاذ کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں. کہنے جدو حضور حضرت سعد بن معاذ دی جتھے جسد انور رکھے ہوئے سی، جدو حضور اس کمرے داخل ہوئے تھے حضور نے بڑے احتیاط نال قدم رکھے، احتیاط نال. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی معاملہ. آپ نے فرمایا فرشتے اتنے بھر چکے ہیں کہ اتنے احتیاط نال انہوں نے پراں دے اوتے میرے قدم آ رہے سن تے فرشتے دا پھر جتھے فرشتیاں دا سردار پار بچھایا اوتے فرشتے کی کہنے ہونے کہ ساڑھے ہوتے پیر نہ آوے، ایک گل بکری. پھر جناب حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ تیار ہو گیا. آپ نے یہودیوں کے بارے بڑا سخت فیصلہ کیا سی، آپ کا جنازہ ہلکا ہو گیا. بالکل این آپ 32 سال یا 26 سال میں جوان ہیں تے آپ کا جنازہ بالکل این کلو 1.5 کلو دا اس زمانے دے مطابق رہ گیا، سیر 1.5 سیر دا. تے منافق ہوندے نا وہ ہمیشہ خبر ہی پھیلاندے، بس اے یاد رکھنا. ادو بھی انہیں خبر پہ انہیں کہا جی سعد بن معاذ نے یہودیاں دی بدوا لگ گئی. تے میرے آقا مولا نے مسکرا کے فرمایا بھی ساڑھے ہونے سعد بن بدوا لگ جاوے وہ بھی یہودیاں دی. تے حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ بالکل ہلکا ہو گیا، بالکل 1.5 کلو دا. تے میرے آقا مولا نے جب پتہ لگا آپ نے فرمایا آج تک وہ فرشتے جڑے زمین پہ نہیں آئے، رب نے 70,000 فرشتے زمین پہ بھیجے کہ جاؤ سعد بن معاذ دے جنازے اے وہ مخلوقان جڑیاں سانو نظر نہیں آتی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول میں اپنی گل نو اختتام کی طرف لے جانا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر وہ واحد ہیں جنہوں نے قیامت والے دن جنت 8 دروازے تو بلاوا آئے گا، 8 دروازے تو بلاوا آئے گا. باقی امتیاں نو کسے نو جڑا عابد ہوئے گا اس نو زہد و تقوی والے دروازے تو بلایا جائے گا، جڑا سخی ہوئے گا اس نو سخاوت والے دروازے تو بلایا جائے گا، جس نے جہاد کیتا ہوئے گا اس نو مجاہدان والے دروازے تو بلایا جائے گا. حضرت جناب صدیق اکبر نو 8 دروازے تو بلایا جائے گا، کیونکہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور دی ذات بارے ہر پہلو تو حضور دی حفاظت کی تھی. جب حضور ادھر پاس تشریف لے کے جا رہا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نال حضرت سیدنا صدیق اکبر کدے حضور دے اگے ٹرن لگ پے، کدے دائیں کدے بائیں کدے پیچھے چلے جائیں. حضور نے جناب صدیق اکبر کو فرمایا اے صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ، کدی تسی اگے چلن لگ پیندے ہو، کدی دائیں کدی بائیں کدی پیچھے. اے میرے آقا مولا دسنا چاہتے سن کہ جدوں بھی قیامت تک میری ناموس دا مسئلہ بنے میرے امتی اے چال چلن جڑی حضرت صدیق اکبر چلی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے یا رسول اللہ جدوں مینوں شک پیندا نا کہ دشمن اگوں نہ حملہ کر دیتا میں آگے دوڑ پیندا، اور جدوں مینوں کدھروں شک پیندا کہ دشمن دائیں تو نہ حملہ کر دے تے میں دائیں دوڑ پیندا. جدوں مینوں شک پیندا کہ دشمن بائیں تو نہ حملہ کر دے تے میں بائیں دوڑ پیندا. جدوں مینوں شک پیندا کہ دشمن پیچھے نہ حملہ کر دے تے میں پیچھے دوڑ پیندا. جڑا حضور دے گرد اس طرح ناموس رسالت دی حفاظت کرے پھر جنت دے دروازے بھی انہوں ہر جانب پر سبحان اللہ. ابو بکر گلی گلی نگر ابو بکر اب کے اسی ساڑھے دناش کوٹ میں ساڑھے قائد سانو کھول کے داس کے گئے اسا جنہ دی بھی گل کرنی وہ کھول کے کرنی، اور اسا جنہ نے منیا حضور دی وجہ نہ منیا. بس اسا جنہ نے منیا ذرا کھول کے گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی 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 نگر نگر ابو بکر اسا سارے نو بابا کھول کے دل کھول کے مننے ہاں ساڑھے دل ساسا فرمانے سن نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. آپ فرمانے سن ناسی کاڑے ہیں تینا کاڑی کے گلنا کرتے ہیں، چمک دوئے معبود دے غلامہ تے گلنا بھی چمک دی ہوئی کرتے ہیں. ساڑھا سلسلہ ہی بڑا صاف ہے، ساڑھی لین ہی بڑی صاف ہے. ساڑھی لین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو چل دی ہوئی، حضرت عمر فاروق تو چل دی ہوئی، حضرت عثمان غنی تو چل دی ہوئی، حضرت مولا علی تو چل دی ہوئی، حسنین کریمین تو چل دی ہوئی، حضرت داتا صاحب تک، حضرت داتا صاحب تو جناب حضرت خواجہ صاحب تک، حضرت خواجہ صاحب تو امام احمد رضا تک، حضرت امام احمد رضا تو غازی ممتاز تک، ممتاز تو امیر المجاہدین تک.
ساڑی لین بڑی صاحب ہے سانو کسی قسم دا نہ اساں او گلاں کہ ساڈے بزرگاں دے او کردار کہ اسی شرمائیے ممبراں تے کھڑے ہو کے گل نہ کر سکیے اسی تا سینہ چوڑا کر کے کہنے ہیں کہ ہاں اسی امیر المجاہدین دے منن والے ہیں اسی امداد قادری دے منن والے ہیں اسی غازی الدین دے منن والے ہیں اسی امام محمد رضا دے پیروکار ہیں سانو کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں اور استاد صاحب فرماندے سر لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں ہاں جتنے بھی سانو حضور دی خوشبو آئے گی ساڑا سر ہوتے آئیں جھک جائے گا جتنے بھی سانو حضور دی خوشبو آئے گی ساڑا سر آئیں جھکیا رہے گا آل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور نجم ہے ساڑھے قائد نے جدو توحید بیان کی تھی تا سارے توحیدی پریشان ہو کے بیٹھے جڑے آپ نے آپ بھی کہنے ویسے کلام دے بس سب نے بڑے توحیدی اسی ہیں نا لیکن جڑے لکھ دیں پریشان ہو گیا کہ ایک ہی آپ نے بیان جدو حضور دی محبت بیان کی تھی پھر تو دیکھا دنیا نے پھر صحابہ دی محبت بیان کی تھی جڑے کہنے سن جناب کھوکھلے نعرے لا رہے سن وہ منن ہوتے تیار ہو گیا کہ بابا جی صحابہ دی محبت ہے نا تو بات کوئی نہیں بیان پھر آنے بیت دی محبت بیان کی تھی اساں دیکھیا میرے قائد دا ساڑھے قائد دا یہ طریقہ کار سی جدو بھی حضرت سیدہ پاک دا نامی آندہ اس طرح قتل میں پوچھا میں کہا حضور ایک ہی گل آپ نے فرمایا قیامت والے دن جدو منادی ندا دے گا عشر دے دن کہ معاشر اہل معاشر سر جھکا لو حضور دی صاحبزادی گزرن لگے نے فرمایا جدو وہ ندا بات چوائے گی جدو سیدہ پاک دا نہ آئے گا میں دنیا تے بھی سر جھکانا قیامت والے دن بھی میرا سر جھکانا اے عشق دیاں گلان اے محبت دیاں گلان اے او گلان جنہ گلہ نے علامہ خادم حسین رضوی نو امیر المجاہدین بنایا فناطق خاتم النبیین بنایا اے او گلہ جب تک سورج چاند رہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ میں بس یہ اپنی گل مکھانا اور اے یاد رکھنا تو کوئی بھی پیغام ملے تو تیار ہو نہیں ابھی صحیح طرح کوئی نہیں آواز آئی کسی طرح کا بھی کوئی پیغام ملے تیار ہو اپنے جذبے کو جوان رکھنا اور انشاءاللہ انہاں جذبے دے نال اسی حضور دے دین میں تخت تے لے آنا ساڈے قائد سانو سبق دے کے گئے کہ انہیں جانا انہیں جانا اور اگلا سبق بھی دے کے گئے کہ نہ رکھا غیر سے کہا اے نال ان کو ساتھ زبانی یاد رکھنا بھائی اسی انہوں نے جانے انہوں نے منیا تے نہ رکھا کسے غیر نال ساڑا کوئی کام نہیں وہ جڑی مرضی بولی چاہ جاوے اور ریاست مدینہ دی بولی چاہے وہ جناب تبدیلی دی بولی چاہے وہ جناب خوشحالی دی بولی چاہے وہ معیشت دی بولی چاہے وہ جناب جیے بھٹو تے فلانی بولی کسی بھی بولی چاہے اساں ایک کوئی گل سبق یاد رکھنا کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وآخر دعوانا الحمدللہ